امت کے جانساروں چمنستانی رضویت و اشرفیت کے مہکتے پھولوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیر دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ کی توفیق سے ہم اور آپ اس وقت جو ہے عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہیں۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کروں کہ اللہ عز و جل مجھے حق کہنے، آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے لوگوں میں عام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیر دیوانوں، جیسا کہ آپ حضرات نے اعلان سماعت کر لیا ہوگا جمعہ میں، اور کل سے آپ لوگ سن رہے ہوں گے، میسیج کے ذریعے سے پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کا جو عنوان ہمیں یہاں پہ احباب نے عطا فرمایا ہے وہ عنوان ہے نیکیاں کو برباد کرنے والے اعمال۔ یعنی وہ کون کون سے کام ہیں کہ جس کے کرنے کی وجہ سے انسان کی جو ہے نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، نیکیاں ختم کر دی جاتی ہے، نیکیاں مٹھا دی جاتی ہے۔ ایسے کون سے کام ہیں؟ پہلے تو یہ دیکھیے کہ مسلمان جب عبادت و ریاضت کرنا چاہتا ہے، مسلمان جب نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان مسلمان کو جو ہے نیکی کرنے نہیں دیتا اور اس کو نیک کام کرنے سے جو ہے مسلسل روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کی محبت میں محو ہوتے ہیں، وہ بندے شیطان کے روکنے سے رکتے نہیں ہیں بلکہ وہ نیکی کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ جب وہ بندے نیکی کرتے ہیں اور شیطان ان کو روک نہیں پاتا ہے تو یہ بات شیطان پہ بہت گرا گزرتی ہے کہ میں نے بندے پہ مسلسل محنت کیا اور یہ بندہ ہے کہ نیکی سے باز نہیں آ رہا ہے، گناہ کی راہ پہ نہیں چل رہا ہے۔ اب وہ بندہ نیک کام تو کر لیتا ہے لیکن یہ شیطان کے اوپر بہت بھاری گزرتا ہے، تو پھر شیطان جو ہے انہیں دوسرے کام میں جو ہے مبتلا کر دیتا ہے۔ کچھ ایسے گناہ نیکی تو کرنے دیتا ہے لیکن کچھ ایسے گناہ کرا دیتا ہے کہ بندہ اسے گناہ بھی نہیں سمجھتا ہے، اور وہ گناہ کرنے کی وجہ سے اس نے جتنی بھی اپنی لائف میں نیکی کی ہے، جتنے بھی اچھے کام کیے ہیں، اللہ تمام کاموں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے مسلسل بندہ نیکی کر رہا ہے، پھر وہ کون سا ایسا کام ہے کہ جس کے کرنے کی وجہ سے بندے کی تمام نیکیاں ختم ہو جاتی ہے، نیک کام تباہ و برباد ہو جاتے ہیں؟ تو آئیے قرآن مقدس کے ذریعے سے قرآن مقدس کی چند آیتیں جو ہے الگ الگ جو عنوانات جو بتائی گئی ہے یہ عمل کے کرنے کے حوالے سے قرآن شریف سے بھی پیش کرتے ہیں، احادیث مبارکہ سے بھی جو ہے آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ آپ سمجھیں کہ نیک اعمال کو تباہ اور برباد کرنے والے وہ کون کون سے کام ہیں جو نیکیوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیں اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم بعض، کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو رسول کی آواز سے اونچی نہ کرو اور نبی کے سامنے ایسے نہ چلاؤ، ایسے انہیں یاد نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو آپ پکارتے ہیں، ایسے نہ پکارا جائے۔ یا اللہ اگر ہم نے جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں یا نبی کی بارگاہ میں ہم نے چلا دیا تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم، تمہارے تمام جو اعمال ہیں وہ اکارت کر دیے جائیں گے، تمام اعمال جو ہے وہ برباد کر دیے جائیں گے، نیکیاں ختم کر دی جائیں گی۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا کہ تمہارے اعمال کیسے ضائع کر دیے گئے۔ تو پہلی چیز جو نیکیوں کو ضائع کرنے والی ہے تو وہ پہلی چیز ہے بارگاہ رسالت میں بے ادبی کرنا۔ اگر کوئی مصطفیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی کر دے یا ایسے پکارے، ایسے یاد کرے جیسے ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو نام سے پکارتے ہیں، اتنی ذرہ برابر بھی بے ادبی کی تو پھر یاد رکھنا سب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو میرے مولا پھر تیرے حبیب کو پکارنا کیسے ہے، تیرے رسول کو کیسے پکارے؟ تو اللہ فرماتا ہے جیسے میں پکارتا ہوں ویسے تم بھی
پکارو، اے میرے مولا تو کیسے پکارتا ہے؟ تو اللہ عز و جل جو ہے قرآن مقدس میں بے شمار مقامات میں فرماتا ہے کہ میں اپنے حبیب کو کیسے پکارتا ہوں۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کبھی میں کہتا ہوں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، تو کہیں میں یہ کہتا ہوں یا ایھا المدثر، تو کہیں پہ یہ کہتا ہوں طٰہٰ، تو کہیں پہ یہ لقب دیا جاتا ہے یاسین، تو کہیں پہ یہ کہا جاتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس طریقے سے جیسے میں اپنے حبیب کو القابات سے پکارتا ہوں، اس طریقے سے تمہیں پکارنا ہے، بے ادبی نہیں کرنی ہے۔ تو یا رسول اللہ کہے، یا حبیب اللہ کہے، یا نور اللہ کے لقب سے پکارے، کبھی یا نور الہدا کہہ دیا جائے، کبھی شمس الضحیٰ کہہ دیا جائے، کبھی بدر الدجیٰ کہہ دیا جائے، کبھی نور الہدا کہہ دیا جائے، کبھی جو ہے کہف الورا کہہ دیا جائے، یعنی القابات سے پکارے۔ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں ایسے بھی مت پکارنا، اور اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند مت کرنا۔ جب یہ آیت پاک نازل ہوئی تو صحابہ کرام کا حال یہ، اور بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق کا حال یہ ہوا جب یہ آیت پاک نازل ہوئی تو اپنے منہ میں پتھر رکھ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے کہ کہیں ہماری آواز بلند نہ ہو جائے اور ہمارے پورے اعمال تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ تو اس چیز کا بہت دھیان رکھیں، انسان تو انسان ہے، رسول اللہ کی تعظیم اور ان کا ادب جو ہے جانور بھی کیا کرتے ہیں۔ خود آپ اٹھا کے کتاب احادیث کی پڑھ لیجئے تو آپ کو یہ واقعہ بھی ملے گا احادیث کی کتابوں میں کہ ایک ہرنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کے مزار پہ حاضر ہوئی، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ حضور کی ظاہری زندگی تک ہی تھا، اور یہ صحابہ کرام کے لیے قرآن مقدس سے قیامت تک اس کے احکام باقی رہنے والے ہیں، ہم سب کے لیے حکم ہے۔ اور ہم جو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آج بھی الحمدللہ ہم حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، حضور کی حیات کو مانتے ہیں۔ تو جب ہرنی اللہ کے رسول کے مزار پہ حاضر ہوئی تو آتی ہے سیدھے، اور اللہ کے رسول کی مزار پہ حاضری دینے کے بعد اس طریقے سے ادب بجا لاتی ہے کہ پیٹ نہ کرتے ہوئے پچھلے قدم وہ جو ہے واپس ہوتی ہے۔ جب کسی نے دیکھا ہرنی کی ادا کو تو پکار اٹھے یہ وہی ہرنی ہے جو مصطفیٰ کا ادب کر رہی ہے، جس ہرنی کو مصطفیٰ جان رحمت نے جال سے آزاد کیا تھا، اور اپنی جو ہے ضمانت کے طور پہ جو ہے ایک کافر کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ اگر ہرنی واپس نہیں آئے گی تو تم مجھے رکھ لینا، چاہے تو اپنا غلام ہی بنا لینا۔ لیکن ہرنی چلے جاتی ہے اور پھر کچھ دیر کے بعد بچے کو دودھ پلا کے واپس آتی تو اس کافر نے کہا تھا کہ آخر تم نے کس بات پہ گارنٹی لے لی تھی کہ یہ واپس آئے گی؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیونکہ میں یہ ہرنی جانتی ہے کہ میں نبی ہوں اور مجھے یقین تھا کہ یہ ضرور اپنے بچے کو دودھ پلا کے واپس آئے گی۔ ہرنی واپس آتی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیتی ہے۔ وہ کافر یہ منظر دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام۔ سبحان اللہ، سبحان یہ جانوروں کا حال ہے۔ اس طریقے کے اگر واقعات بیان کی جائے، احادیث بتائی جائے، ہزاروں حدیثیں اس پہ پیش کی جا سکتی ہے کہ انسان تو انسان، جانور بھی جو ہے مصطفیٰ کی تعظیم کرتے ہیں اور مصطفیٰ کا ادب کرتے ہیں۔ تو اعمال جو نیکیاں برباد ہوتی ہے، پہلی وجہ کیا ہے؟ بارگاہ رسالت کی بے ادبی، یعنی اگر اللہ کے رسول کی بے ادبی کی جائے گی سمجھ جانا پوری نیکی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ دوسری چیز جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں وہ غیبت ہے، غیبت جسے انسان برا نہیں سمجھتا۔ آج حال یہ ہے کہ اللہ اکبر، لوگوں کے اندر چگلی غیبت ایسی بھر گئی ہے کہ لوگ اس کو برا بھی نہیں جانتے ہیں، بلکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث بخاری شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ میں ہے کہ الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی بڑھ کر ہے۔ غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آج ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زنا بہت بڑا گناہ ہے، ہم سوچتے ہیں یہ اپنی سوچ ہے، کیونکہ اپنی سوچ محدود، اپنا علم محدود، اپنا مطالعہ محدود، اپنا دین سے تعلق محدود، یعنی ہمیں معلومات کچھ نہیں ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ زنا ہی بہت بڑا گناہ ہے۔ بلاتکاری جو ہوتے ہیں، جو ریپسٹ جو ہوتے ہیں، یہی سب سے بڑے گنہگار ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ زنا سے خطرناک جو گناہ ہے اور جس پہ پکڑ ہے وہ غیبت ہے، غیبت، کیونکہ زنا سے تو جو ہے اس کی عصمت تار تار ہو رہی ہے،
زنا جب انسان کرتا ہے تو زنا کے حوالے سے کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی بندہ اگر کہ زنا کرے تو اس کی پوری نیکیاں تباہ ہو جاتی، یہ نہیں ہے۔ بے شک زنا بہت بڑا گناہ ہے، اس کا انکار نہیں کر رہے، لیکن زنا کے حوالے سے یہ نہیں کہا گیا کہ جو بندہ زنا کرے گا اس کی پوری نیکی ختم ہو جائے گی۔ لیکن غیبت کے حوالے سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے اللہ اس کی پوری نیکی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ پہلے تو یہ بلا عورتوں میں پائی جاتی تھی، لیکن شومی قسمت اب تو یہ مردوں میں بھی بلا پائی جانے لگی ہے۔ جہاں پہ چند لوگ بیٹھے رہتے ہیں بس وہیں پہ غیبت کرنا شروع کر دیا۔ کیا عوام، کیا پڑھے لکھے سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ نہ ہی تو مسجدیں محفوظ رہے غیبت سے، نہ ہمارے اسٹیج محفوظ رہے غیبتوں سے۔ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے اس طریقے کی غیبتیں آج ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ جس کو دیکھو وہ غیبت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ بہت زیادہ غیبت کرتا ہے، اس پر خاص توجہ دے۔ آج دعائیں کر کر کے امام صاحبان بھی تھک گئے ہیں، مقتدی بھی تھک گئے ہیں، دعائیں رو رو کے کر رہے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے ہو آپ لوگ؟ نماز استسقاء ہو رہی ہے، مبارک راتوں میں دعائیں ہو رہی ہے، ابھی جو یہ ظالم نے قانون پاس کیا اس کے خلاف بھی دعائیں ہو رہی تھی، لیکن کیا ہوا سوچے تو صحیح۔ دعا کر کر کے ہم تھک جا رہے ہیں، لیکن دعا ہے کہ باب اجابت سے ٹکراتی نہیں۔ اگر جب آپ سوسائٹی کا جائزہ لو گے، معاشرے کا جائزہ لو گے تو پتہ چلے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جب بندہ بہت زیادہ غیبت کرتا ہے نا، پھر ایک وقت تو وہ آتا ہے کہ اللہ اس کی دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ تو اس میں ہم لوگ مبتلا ہیں۔ یہ نحوست کو اپنی زندگی سے نکالیں، پھر آپ دعا کریں، دیکھیے کیسے دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ میں نے غالباً کسی محفل میں بیان کیا تھا یہاں پہ، یا نہیں کیا ہو تو آپ توجہ سے سنیں۔ جو لوگ غیبت سے پاک صاف ہوتے ہیں نا، پھر ان کی بات ہی نرالی ہوا کرتی ہے، پھر ان کو جو ہے یہ سب کرنے کی ضرورت بھی نہیں، اور بہت زیادہ وہ جو ہے قیام اللیل وغیرہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں کہ اتنا کریں گے تو جو ہے ان کی دعائیں قبول ہوگی۔ ایک جگہ ایسا ہوا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط سالی نازل ہوئی۔ جب قحط سالی نازل ہوئی پورے شہر والے پریشان کہ کسی طریقے سے بارش ہو جائے۔ نماز استسقاء پڑھی، بہت کوشش کی، لیکن ان کے باران رحمت کا نزول نہیں ہو رہا تھا۔ ایک بزرگ تھے، ان کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا، ایک نوجوان نے ان کو پکڑ لیا، ان کے دامن کو پکڑ لیا، اور دامن پکڑنے کے بعد کہا کہ حضرت میں آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا کہ جب تک کہ آپ کوئی دعا نہیں کریں گے۔ اس نے کہا پہلے تو آپ دعا کریں کہ اللہ بارش نازل کر دے۔ تو آپ نے کہا دیکھو بارش نازل کرنا یہ اللہ کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں کہ کہنے تو جب بھی اللہ عز و جل چاہے گا باران رحمت نزول کر دے گا۔ کہ نہیں حضرت اس وقت تک میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں جب تک کہ آپ دعا نہ کر دیں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، بس آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا دی، اوپر ہاتھ اٹھائے اور اپنے جو چہرے کو اوپر اٹھایا اور اٹھا کے یہ کہتے ہیں اے میرے مولا جو امانت میری آنکھوں کے اندر موجود ہے تجھے اس امانت کا واسطہ تو باران رحمت کا نزول فرما دے۔ ایک جملہ کا، کوئی بہت رویا نہیں، گڑ گڑایا نہیں، کچھ نہیں کیا، ایک جملہ کہا کہ جو امانت میری آنکھوں کے اندر موجود ہے تجھے اس امانت کا واسطہ میرے مولا باران رحمت کو نازل کر دے۔ بس اتنا کہنا تھا، اتنی زوردار بارش ہوئی کہ پورا شہر جلتھل ہو گیا۔ اب وہ بندہ جس نے دعا کرنے کا آپ نے کہا تیرا کام ہو گیا چل یہاں سے نکل، کہ نہیں حضرت اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ آپ یہ نہیں بتائیں کہ وہ امانت کون سی ہے۔ کیونکہ لوگ امانت یا کوئی قیمتی چیز جو ہے کباٹوں میں چھپا کے رکھتے، جیبوں میں چھپا کے رکھتے، تجوریوں میں رکھتے، ایسی کون سی امانت ہے جو آپ نے آنکھوں میں چھپا کے رکھی اور کہتے اللہ اسی امانت کا واسطہ۔ تو آپ نے کہا میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ، کیا فرماتے، اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے ولی اور مولائے کائنات کے شاگرد حضرت حسن بصری کی زیارت فرمائی تھی، اللہ کے ولی کی زیارت کی تھی۔ بس مجھے کچھ بھی اللہ سے مانگنا ہوتا میں کہہ دیتا ہے اللہ تیرے جس ولی کی تصویر میری آنکھوں میں ہے بس اس آنکھوں کو اس تصویر کا واسطہ، وہ امانت کا واسطہ تو باران رحمت کو نازل کر دے۔ جو دعا کرتا اللہ قبول کر لیتا ہے۔ تو ہمیں بھی پہلے اپنے آپ کو صاف رکھنا ہوگا۔ غیبت کے ماحول میں اتنے گر گئے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو دن رات اسی معاملے میں لگے تھے غیبت غیبت غیبت، تو آقا فرماتے ہیں ڈر ہے کہ کہیں اس کا خاتمہ کفر پر نہ ہو۔ کائے پر نہ ہو؟ کفر پر، یعنی جو
بہت زیادہ غیبت میں مبتلا ہوتا ہے پھر ایمان اس کا محفوظ نہیں رہتا، اور آقا فرماتے ہیں جب وہ مرے گا تو اس کو جہنم میں کتے کی شکل میں ڈالا جائے گا۔ جسے کتے کا کام ہوتا ہے نا بھونکنا، تو جو بہت زیادہ اس طریقے سے غیبت کرتے ہیں نا، اللہ انہیں کتے کی شکل میں جہنم میں ڈالے گا۔ آج یہ ہمارے معاشرے کا حال ہو چکا ہے، اللہ کی پناہ لوگوں نے تو اس کو کاروبار بنا لیا، کچھ لوگوں نے تو اس کو اپنے پیٹ کا جو ہے پیٹ بھرنے کا ذریعہ بنا لیا۔ یعنی کچھ لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے، وہ جانتے ہیں اس کی اس سے جمتی ہے، اس کی اس سے نہیں جمتی ہے، بس اگر اس کے بارے میں وہاں جا کے کچھ کہہ دوں گا، کچھ کھانے کو مل جائے گا، ناشتہ مل جائے گا، چائے مل جائے گی، اور پھر وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہاں جا کے بیٹھے تھوڑی دیر بیٹھے کا وہ ایسا کہہ رہا تھا، وہ ایسا کہہ رہا تھا، ارے وہ تو تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، اب اس کو ایسا لگتا ہے تو میرا بہت چاہنے والا ہے، اس نے کہا جا اس کے لیے چائے لے کے آ، پان لے کے آ، بیڑی لے کے آ، سگریٹ لے آ، کھلا دیا، اور بس اسی میں ان کا کام چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو غیبت کرتا ہے اور وہ غیبت میں مبتلا ہے، اور وہ جو کھانا کھا رہا ہے، آج تو اس کو دعا جو ہے کھانا مل رہا ہے، چائے مل رہی ہے، اس کا پیٹ بھر جا رہا ہے، لیکن ایسے لوگوں کو اللہ قیامت کے دن جہنم کی آگ کھلائے گا۔ وہ غیبت کرنے والوں کیا کرے گا؟ اللہ جہنم کی آگ کھلائے گا، اور جہنم کی آگ کو کچھ معمولی مت سمجھنا، دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ میں بہت فرق ہے۔ 70,000 مرتبہ جب رحمت کے پانی سے دھویا گیا جہنم کی آگ کو، جب جا کے وہ دنیا کی آگ بنی، کتنی مرتبہ؟ 70,000 مرتبہ دھلا گیا، جب جہنم کی آگ جا کے دنیا کی آگ بنی۔ اور جب دنیا کی آگ کا حال یہ ہے، اگر اس پہ کچھ آپ پکاؤ اور گرم گرم کھانا ہو یا چائے کو لے لیجئے، آپ ایک گھٹ چائے پہ ایک دم گرم کھولتی ہوئی فوراً آپ اس کو تھوک دو گے، واپس منہ سے پھینک دو گے، کیوں؟ کیونکہ اتنی گرم ہے، آپ نے دھوکا نہیں تو آپ کا پورا منہ جل جائے گا، زبان پہ چھالے آ جائیں گے۔ تو آپ دنیا کی آگ پہ پکے ہوئے گرم گرم کھانے کو نہیں کھا سکتے، تو مجھے بتاؤ پھر دنیا کی آگ کو کھا پاؤ گے؟ اور جب دنیا کی آگ جو 70,000 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھلی گئی ہے، آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو سوچو جہنم کی آگ ان لوگوں کے منہ میں ڈالی جائے گی جو غیبت کرتے ہیں، لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ دوسری جگہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر جہنم کی آگ کو سوئی کے ناکے کے برابر زمین پر ڈال دیا جائے، پوری زمین جل کے خاک ہو جائے گی، کبھی اس کے بعد زمین پہ سبزہ نہیں اگے گا۔ یہ کس کی بات کر رہا ہوں؟ بہت بڑی آگ نہیں، وہ سوئی میں جو دھاگا پھروتے دیکھو نا، ایک دم باریک سوراخ ہوتا ہے، وہ باریک سوراخ جو بالکل جو رائی کے دانے کی طرح ہوتا ہے، اگر اتنی آگ دنیا میں چھوڑ دی جائے، کہا کہ جہنم کی، پوری دنیا جل جائے گی، اس پہ کبھی سبزہ نہیں اگے گا۔ تو بتاؤ غیبت کرنے والوں کے منہ میں جب بھر بھر کے آگ جہنم کی ڈالی جائے گی، کیسے برداشت کریں گے مسلمان؟ اور پھر اس میں کوئی اپنا بھلا بھی تو نہیں ہے، غیبت سے کوئی بھلا بھی نہیں ہے، بے شمار نقصانات ہیں اس کے، اتنے نقصانات ہیں کہ اللہ کا کلام بھی کہتا ہے، اور میرے آقا بھی اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جو مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے، گویا وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شب معراج میں جہنم کی سیر کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کچھ لوگ مردار کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ میں نے جبریل سے کہا، جبریل یہ کون لوگ ہیں جو اس طریقے سے مردار کو نوچ نوچ کے کھاتے ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، زندہ مسلمان کو کھانا جائز نہیں ہے اس کی شرافت کی وجہ سے، بلکہ زندہ تو زندہ مسلمان انسان تو اپنی جگہ، اگر کوئی مردہ گائے ہمارے سامنے ہو اور اگر کوئی کاٹ کے آپ کو دے دے کہ مر گئی کھا لو، کھاؤ گیا؟ حرام ہے، وہ تو بالکل کھا بھی نہیں سکتے۔ جب ہم زندہ مسلمان کا گوشت نہیں کھا سکتے، مردار گائے کا گوشت نہیں کھا رہے، تو سوچو اپنے مردار بھائی کا گوشت تو کیسے کھاؤ گے مسلمان؟ اور یہ کس وجہ سے کہا گیا؟ جو غیبت کرتے ہیں ان کے لیے کہا گیا مسلمانوں غیبت بہت بڑا گناہ ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ بھلے نفل کی پابندی ہم سے ہوتی ہو یا نہیں ہوتی ہو، آپ سے اگر نفل نماز رات کی نہیں پڑھی جاتی ہے،
اگر آپ جو ہے صلاۃ التسبیح نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، آپ نماز حاجت نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، آپ نماز استسقاء نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، آپ الگ سے علامت التسبیح نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، آپ نفل و روزہ نہیں رکھ سکتے کوئی بات نہیں، اگر نفل کام ہم سے نہیں ہو سکتے تو نہ کرے کوئی بات نہیں، لیکن جن کاموں کو اللہ نے حرام کیا اسے بھی تو مت کرو۔ آج ہمارا حال یہ نفل میں بہت ایکٹیو ہے ہماری قوم۔ اگر کہہ دیا جائے کہ رات میں یہاں پہ جو ہے ذکر و دعا ہوگی تصور مدینہ میں، پورا کے پورا محلہ بھاگ کر آئے گا اور کرتے بہت اچھی بات، لیکن جو آپ کے اوپر فرض نہیں آپ اس کو فرض کی طرح کر رہے ہو، اور اللہ نے جو ہم کو حرام کیا کہ تم کسی کی غیبت نہ کرو، اپنے مسلمان بھائی کا مردار کا گوشت مت کھاؤ، ہم وہ سب کر رہے ہیں۔ اس کا نقصان کیا آپ کو پتہ ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں جو مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے، جو مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے تو جس نے غیبت کی اس کی تمام نیکیاں کس کو دے دی جاتی ہے؟ جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کو دے دی جاتی ہے، اور اس کے پورے گناہ اٹھا کے کس کو دے دیے جاتے ہیں؟ جس نے غیبت کی، یعنی ادھر کی نیکیاں ادھر ٹرانسفر ہو گئی، ادھر کے گناہ ادھر ہو گئے۔ پھر جب قیامت کی اس کے ہاتھ میں دفتر دیا جائے گا، نامہ اعمال دیا جائے گا، تو وہ عجیب معاملہ اس کے ہاں ہوگا، اس کے ایسے گناہ ہوں گے جو اس نے کبھی نہیں کیا ہے، وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں ہوں گے۔ جب وہ دیکھے گا سے کرے گا میرے مولا میں نے تو کبھی زنا نہیں کیا، شراب نہیں کیا، یہ گناہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، پھر یہ گناہ آئے کہاں سے؟ رب فرمائے گا یہ اس کے گناہ ہے جس کی تو نے غیبت کی تھی۔ اچھا پھر جب نیکی کا دفتر دیکھے کہ کچھ تو نیکیاں ہوگی تو نیکی تو واقعی نظر نہیں آئیں گی، پھر وہ عرض کرے گا میرے مولا روزہ بھی رکھا، حج بھی کیا، زکوٰۃ بھی کیا، قرآن کی تلاوت بھی کی، صدقہ بھی کیا، خیرات بھی کیا، مسجد بھی بنائے، مدرسے بھی بنائے، یہاں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو رب فرمائیں گا جو تو نے گناہ کی، جو اس کی غیبت کی تھی نا، اس کے گناہ تو تجھے دے دیے گئے اور تیری نیکیاں کیا کر دیا گیا؟ اس کو دے دی گئی۔ تو مسلمان اس میں اپنا فائدہ ہے کچھ بتائیے؟ پہلے تو ہم سے جلدی عبادت ہوتی نہیں ہوتی ہے، سچ بتائیے، پنج وقت نماز ہم پڑھ نہیں پاتے۔ اگر جو ٹوٹی پھوٹی ہم جو عبادت کر رہے ہیں، تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی عبادت کر رہے ہیں، اگر وہ عبادت بھی اٹھا کے اگر ہماری کسی اور کو دے دی جائے اور بلا کسی گناہ ہمارے اپنے کیے ہوئے دوسرے کے گناہ ہمارے نام اعمال میں ڈال دی جائے، یہ کوئی عقل مندی ہے؟ بتائیے عقل مندی ہے؟ نہیں۔ لیکن کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے غیبت کی ہے نا، غیبت کی ہے۔ ایک ہم کام کریں جس کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے، لیکن وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر بندہ اسے کر لے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے تمام گناہ کس کو دے دیے جاتے ہیں؟ اس بندے کو دے دیے جاتے ہیں کہ جس کی تم نے غیبت کی، اس کے پورے گناہ آپ کے پاس آ گئے، آپ کے نیکیاں ادھر چلے گئی۔ تو مسلمانوں ہمیں اس سے پرہیز کرنا ہے۔ غیبت بڑی خطرناک جو ہے وبا ہے، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تو یہاں تک کہ ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ غیبت کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر وہ غیبت سے توبہ کر لے، کیا کر لے؟ توجہ سے سنیں، بہت توجہ سے سنیں، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں۔ جو بندہ غیبت کرتا تھا اگر وہ غیبت سے توبہ کر لے، کیا کر لے؟ توبہ کر لے، تو اللہ کے رسول پھر ایک جگہ فرماتے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسے جیسے اس نے گناہ نہیں کیا۔ تو اب اس نے توبہ کر لی مطلب گناہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ لیکن ختم ہونے کے بعد بھی اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ جس نے غیبت سے توبہ کی نا، اللہ جنتیوں کو جنت میں بھیج دے گا، سب سے آخر میں جنت میں وہ لوگ جائیں گے جس نے غیبت سے توبہ کی، یعنی توبہ کرنے کے بعد بھی سب سے آخر میں جنت میں جا رہے۔ تو مجھے بتاؤ جس نے غیبت سے توبہ نہیں کی ان کا کیا حال ہوگا؟ سوچو ذرا، سوچو کہ توبہ کرنے پر سب سے آخر میں اللہ ان لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا جس نے غیبت سے توبہ کی۔ تو اب جس نے نہیں کی اس کا کیا عالم ہوگا؟ اور ہم تو اس کو گناہ سمجھتے بھی نہیں ہے، بیٹھے ہیں دو چار دوست احباب، غیبت پہ غیبت چالو ہے، اچھا اس کو گناہ بھی نہیں، بلکہ اب لوگوں نے تو جھوٹ کہنا اور غیبت کو ایک آرٹ بنا لیا ہے، جو جتنا بڑا جھوٹا ہے وہ ملک کو اتنا بڑا بن جائے گا، جو جتنا بڑا جھوٹ کہہ رہے ہیں وہ اتنی بڑی پوسٹ پہ پہنچ رہے ہیں، اور لوگ سمجھ رہے کہ میں نے اس کو ٹوپی پہنا دیا، یہ کر دیا۔ اب دنیا میں یہ کر رہے ہیں لیکن آخرت میں پتہ چلے گا اس کی وبا کیا ہے، آخرت میں پتہ چلے گا کہ زبان کا ہیر پھیر جو کر رہے ہو اپنے آپ کو بہت بڑا آرٹ سمجھ رہے ہو، اس کے بارے میں قیامت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک لفظ کا جواب دینا ہوگا جو تم نے
نے اپنی زبان سے نکالا، اور اس وقت تک کہ چھوڑے گا نہیں میرا رب جب تک کہ تم اس کا حساب نہ دے دو۔ تو اس لیے مسلمانوں، دوسری چیز جو انسان کی نیکیوں کو تباہ کرتی وہ کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ غیبت ہے۔ تیسری چیز جو انسان کے نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتی، اللہ کے رسول